اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا اس کی دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت نصیحتیں فرمایا کرتے تھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرمایا کہ 3 چیزوں کا جس نے اہتمام کر لیا دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ایک فرمایا کہ شکوہ شکایت چھوڑ دے، تکلیف پہنچ گئی، کوئی مشکل آ گئی، واویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، شکوہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور نومولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کو۔ زمانہ گزر گیا، اللہ سے اجازت مانگی کہ میں دیکھ کر آؤں۔ اللہ نے اجازت دے دی، لیکن پابندی کے ساتھ، سواری سے اترنا نہیں، بس صرف حال احوال لے کر اور واپس آ جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں کنعان وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ پہنچ کر پوچھا کہاں ہیں، ایک لڑکی سامنے آئی، کون ہو؟ بتایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں، کیا حال ہے؟ بہت مشکل حالات ہیں، گرمی، کالے کالے پہاڑ، شکار مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں، بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کہاں ہیں اسماعیل؟ کہا وہ گئے ہیں، شکار کرنے گئے ہیں۔ اچھا جب وہ آ جائیں تو میرے بارے میں بتا دینا، میرا حلیہ بتا کر، اور پیغام میرا دے دینا۔ پیغام یہ ہے کہ اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، بتایا بیوی نے کہ ایسے ایسے حلیے کے آدمی آئے تھے، بڑی عمر کے تھے، سواری پر سوار تھے، سواری سے نیچے اترے بھی نہیں، آپ کا پوچھا، کہا کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ تم نے کیا کہا؟ پر انہوں نے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بڑے مشکل حالات ہیں، گرمی ہے، پہاڑ ہیں کالے کالے، کھانے کو مل گیا کچھ، شکار آ گیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو کچھ نہیں، حالات مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ کیا تم نے شکایت کیوں کی؟ کہ حالات انہوں نے پوچھے تو میں نے بتا دیے۔ تو معلوم ہے کیا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں، تو وہ چھوڑ دوں، کیونکہ ان کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے۔ چھوڑ دیا، دوسری شادی کر لی۔ پھر ایک وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ پھر میں بیوی بچوں کو جا کے ملاقات کر لوں۔ شرائط وہی، اترنا نہیں سواری سے۔ گئے ابراہیم علیہ السلام، پہنچ گئے، کتنا لمبا سفر ہوگا، کہاں فلسطین اور کہاں یہاں پر آ کے مکہ مکرمہ، اور سواری اونٹ، خیر پہنچ گئے۔ عورت آئی، پوچھا کہاں ہے اسماعیل علیہ السلام؟ کہا وہ گئے میں۔ حالات کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، زمین کے بہترین جگہ پر اللہ نے رہائش دے دی، پینے کو زمزم کا پانی، ہرن ملتا ہے کھانے کو، اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جب اسماعیل علیہ السلام آئے میرا حلیہ بتانا اور کہنا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے،
بیوی نے بتایا بھائی اس طرح سے کھلیے کے آئے تھے، بڑی عمر کے، کیا کہا کہ گھر، انہوں نے کہا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تم نے کیا کہا؟ پوچھا حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے حالات ہیں، اللہ کا شکر ہے، زمین کی بہترین حصے میں اللہ نے رہائش دے دی، پینے کو زمزم کا پانی ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے، کھانے کو ہرن کا گوشت ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، واویلا نہ کرنا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے، خیروں کی خیر۔ نوح علیہ السلام، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، 950 سال تک، دعوت لیل و نہارا، رات کو بھی دن کو بھی۔ قوم ایسی تھی، نوح علیہ السلام کو دیکھتے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے، اپنے پر چادر اوڑھ لیتے، نوح علیہ السلام کو پتھر مار کے ہٹاتے، لیکن نوح علیہ السلام پھر اٹھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اے اللہ آپ نے پھر مجھے موقع دیا ہے دعوت کا، اپنے دین کی طرف بلاؤں میں، اے اللہ تیرا احسان ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام پاک میں، انہ کان عبدا شکورا، بہت شکر گزار بندے تھے نوح علیہ السلام۔ جب ابلیس راندہ درگاہ ہوا، اللہ نے نکال دیا، جاتے جاتے کہہ کر گیا میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، بچ نہیں سکتے، ہاں جو شکر گزار ہوں گے وہ بچ جائیں گے، شکر گزار ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ ابلیس نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے جلال کی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا میں ان کو گمراہ کروں گا، اور اللہ نے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی، شکر ادا کریں گے میں ان کو بچاؤں گا۔ اللہ کی تعریف بیان کرنا، شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حالات مختلف ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی ناقص ہے، نامکمل ہے، یہاں پر اگر راحت ہے تکلیفیں بھی ہیں، اگر یہاں صحت ہے بیماری بھی ہے، اگر یہاں سکون ہے تو پریشانی بھی ہے، ملا جلا ہے۔ وہ تو جنت کی زندگی ہے جو کامل اور مکمل ہے، دنیا میں تو ساری چیزیں آئیں گی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ ذرا تکلیف ہوتی ہے آدمی اللہ کی جو نعمتیں بھول جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دین کے کام کے لیے جا رہے تھے، تبلیغ کے لیے۔ اس زمانے میں پیدل جانا ہوتا تھا، زیادہ سفر کرنا ہوتا تھا، راستے بھی نہیں، پتھریلی جگہ، ریتیلی جگہ، جوتے پھٹ گئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہاں تک پھٹ گئے ان کو اتارنا پڑا ننگے پاؤں میں آپلے پڑ گئے۔ اللہ سے کہنے لگی یا اللہ میں تو دین کے لیے نکلا تھا، جوتے بھی نہیں میرے، ننگے پاؤں، تکلیف۔ گزرتے گزرتے ایک درخت کے نیچے دیکھا، شیخ سعدی نے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپاہج، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اس کی۔ شیخ سعدی نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا احسان ہے، میری ٹانگیں تو سالم ہیں، صرف جوتے ہی پھٹ گئے ہیں۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ آئے باہر، دیکھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ سے بھی معذور، پاؤں سے بھی معذور۔ لوگ ترس کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر کوئی اللہ کی نعمت بھی ہے؟ ساتھی کہنے لگے امیر المومنین کیا نعمت ہوگی، ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں۔ کہا اس سے پوچھو یہ پیشاب تو اطمینان سے کر سکتا ہے؟ اس سے پوچھا کہ ہاں اطمینان سے کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں مریض آتے ہیں نا، نلکی لگی ہوئی ہے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، پریشان کن ہیں۔ اللہ کی نعمت، بہت بڑے عالم ان کے پاس، ان کی بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ عقل داڑ بھی عجیب ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں گئی، اس سے میں نے کہا اس میں بہت تکلیف ہے، کہ اس کو نکالنا ہوگا۔ کہ جب یہ آ رہی تھی، جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا عقل داڑھ آ رہی ہے، اس میں تکلیف ہے۔ جب آ رہی تھی تو تکلیف، اس کے نکالنے کا وقت آیا تو تکلیف۔ بیٹی کتنا عرصے استعمال کیا؟ ابا جان تقریباً 20 سال اللہ کی نعمت استعمال کی، وہ بھول گئی، صرف تکلیف یاد ہے، شروع کی اور آخر کی۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہمیں، ذرا کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں آدمی پریشان کن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے نا، اٹھتے کے ساتھ ہی کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکوہ شکایت نہ ہو، واویلا نہ ہو، یہ مشکل آ گئی، یہ آ گئی، گرمی آ گئی، آ گئی گرمی کا موسم ہے۔ اسی موسم میں ہم گئے تھے، آسٹریلیا گئے تھے، ابھی حج کے سفر سے پہلے، اتنی سخت سردی، میلبورن، سڈنی، کانپ لیتے ہیں۔ ہم برسبن گئے اور ان سے کہا بھئی آپ کا ہیٹر تو چل رہا ہے لیکن اس میں تو ہمیں پھر بھی سردی لگ رہی ہے، وہ اور ہیٹر لے کر آ گئے، 3-4 کمبل اوڑھنے پڑے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے۔ تو ایک چیز یہ فرمائی کہ شکایت نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو۔ دوسری بات فرمائی کوئی تکلیف پہنچے کسی کے سامنے ظاہر مت کرو، مجھے یہ تکلیف ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی، فرمایا چھپاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، علاقے کا بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ سمجھ گئے کیا ہوا ہے؟ قمیض ہے یوسف علیہ السلام کی، خون لگا ہوا ہے، بھیڑیا عجیب تھا، پھاڑا کہیں سے نہیں، قمیض کہیں سے نہیں پھاڑی، صرف خون لگ گیا۔ پھر جب بنیامین کو اس کو بھی روک لیا اور بھائیوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو چور نکلا، تو یعقوب علیہ السلام فرمانے گئے میرا بیٹا چور نہیں، فرمایا میں صبر کروں گا، میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کی ایک جماعت پر، پوچھا کیا حال ہے؟ کہ ہم پکے ایمان والے ہیں۔ کیسے ہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول حالات اچھے بن جاتے ہیں، خوشحالی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمان کا حصہ بنا دیا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اس پر بیان کر رہے تھے، یہودی بیٹھا ہوا تھا
کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خیر تو اللہ کی طرف سے ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ بعض اوقات حالات بہت پریشان کن ہو جاتے ہیں، آتے ہیں رجوع الی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، حضور مسجد میں آتے صحابہ کے ساتھ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سورج گرہن، چاند گرہن، مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، معمول کے خلاف تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے۔ کیسے آنا ہوا؟ اے اللہ کے رسول بھوک نے تنگ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ کیسے آئے؟ اے اللہ کے رسول بھوک نے تنگ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے اس وقت آیا تھا، چلو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی باغ میں چلتے ہیں۔ گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا ایک توشہ توڑ کر آئے، کچی کھجوریں بھی، پکی کھجوریں بھی، ادھ کچی کھجوریں بھی۔ تو فرمایا کہ ساری پکی لے کر آتے، یہ ادھ کچی اور پوری کچی، کہ اللہ کے رسول بعض کو کیا پسند ہے، بعض کو کیا پسند ہے، اس لیے میں سب لے کر آ گیا۔ ایک بکری ذبح کی، گوشت بنایا، روٹی بنائی، حضور کے سامنے پیش کی۔ حضور نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، گوشت کا ایک ٹکڑا اس پہ رکھا، فرمایا فاطمہ کے گھر بھی پہنچا دو، یہ کئی دنوں سے اس کے گھر میں بھی فاقہ ہے، کئی دنوں سے اس کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے ایک مثال قائم کی ہے۔ خندق کے موقع پر صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول خندق تو کھود رہے ہیں، اپنی چادر ہٹائی، میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ دنیا میں مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ جب دنیا میں آدمی مشقت اٹھاتا ہے نا، حشر کے میدان میں اس کو یاد دلایا جائے گا، دیکھو فلاں موقع پر تم نے یہ تکلیف اٹھائی، فلاں موقع پر تم نے یہ تکلیف اٹھائی، فلاں موقع پر یہ تم نے یہ تکلیف اٹھائی، اس کا بدلہ یہ ہے، بدلے دیے جائیں گے۔ تو یوں آتا ہے ایک آدمی جب دیکھے گا یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میرے بدن کینچی سے کترے جاتے، جو تکلیف دنیا میں اس کا یہاں یہ بدلہ مل رہا ہے۔ اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے، سہولت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے۔ ہم سے کہا گیا ہے اللہ سے مانگو آسانی، عافیت، سلامتی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہے وہ عافیت کی ہے، عافیت کی، خیریت رہے ہر جگہ، ہر طرف سے مانگو اللہ سے۔ ہاں اگر کچھ اور آ جائے، رضا بالقضاء پھر ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں، شور شرابہ نہیں۔ تو ایک فرمایا واویلا نہیں، شکوہ شکایت نہیں، اور اپنی تکلیف کسی پر ظاہر نہ کریں۔ نظام الدین میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نظام الدین کے اندر ایک میاں جی کی چپل گم ہو گئی۔ اب وہ زمانہ تھا، اتنی مشکل سے چپلیں ملتی تھیں، تو وہ تلاش کرتا رہا، کہنے کا پھر وہ آیا،
ایک صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا میری چپل گم ہو گئی، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی اور کے پاس گیا، میری چپل گم ہو گئی ہے، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کے پاس گیا، میری چپل گم ہو گئی، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں۔ ساری اس میں پورے نظام الدین میں اعلان کر دیا اس نے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں۔ تو ان سے حاجی صاحب نے کہا بھائی کیا تم تو سب سے کہہ رہے ہو؟ کہا میں دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ وہاں پر ایک صاحب یہی سرحد کے علاقے کے 4 مہینے کے لیے گئے نظام الدین میں۔ وہاں ایک بزرگ تھے مولانا عبید اللہ صاحب، ان کی چپل گم ہو گئی۔ تو لوگ آتے رہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ جس نے چپل لی ہے اس کو ہدایت دے دے۔ کوئی اور آیا، چپل چوری کرنے والے کی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما لے۔ کوئی اور آیا، اللہ تعالیٰ چپل چوری کرنے والے کو 4 مہینے کی توفیق دے دے۔ جو آتا اس کو دعائیں دیتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے پورے ہو گئے، آئے ملنے کے لیے، کہنے کہ تمہارے 4 مہینے ہو گئے، کیسے رہا؟ بہت اچھا رہا، ایک تمنا رہ گئی، کیا؟ میں آپ کی چپل چوری کر لیتا۔ ارے کیوں؟ کہ میں مولانا عبید اللہ کی چپل چوری کی گئی تو اس کو تو اتنی دعائیں ملی، میں آپ کی چپل چوری کر لیتا تو مجھے کتنی دعائیں ملتی ہیں۔ بہرحال شکوہ شکایت نہیں، اور اپنی کوئی پریشانی آ گئی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس پر کوئی فاقہ آیا اور وہ لوگوں کے سامنے کہتا پھرے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کبھی اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ اور اگر اس نے چھپایا اپنی کہ ہاں میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہی رکھا، یاد کرتے تھے، یا اسفا، ہائے افسوس یوسف، پھر بنیامین، اللہ نے سب کو آخرکار ملا دیا۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بینی سے آدمی بچتا رہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرے۔ یہ عجیب مرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حب جاہ، میں بھی اچھا ہوں، میری صلاحیتیں ہیں، آدمی اپنے آپ کو یہ اس انداز سے دیکھتا رہے، یہ تو صحابہ کرام کا ایک مزاج بن گیا تھا۔ اپنے بارے میں اجماع امت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تن کا حق میں لیتے، کاش میں تن کا ہوتا، کاش کہ میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، درخت کو کاٹ دیا جاتا۔ کوئی تصنع نہیں، دکھاوا نہیں، بناوٹ نہیں، تکلف نہیں، جو دل کی آواز ہے وہ زبان پر ہے۔ واقعی وہی یہ چاہ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری رات رو رہے ہیں، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ایک تابعی ہیں ابی ملیکہ، فرماتے میں 30 بڑے بڑے اکابر صحابہ سے ملا ہوں اور 30 کے 30 کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر گزرا ہے، کہیں منافق تو نہیں ہے۔ خود بینی سے بچنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، جتنے میرے پاس جتنے انعامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، میرا خود اپنا نہیں، یہ عجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے، حنین کے موقع پر 12,000 ہیں،
حضور کے ساتھ مقابلہ ہو گیا 4000 کے ساتھ. بس چند کے دل میں بات آ گئی، ہمیشہ ہماری تعداد کم ہوتی تھی، مقابلہ تعداد میں زیادہ سے ہوتا تھا، پھر بھی ہم جیتتے تھے. اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم تو جیتیں گے. تتر بتر ہو گئے. اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا کس وجہ سے؟ کبھی زور بازو پر اعتماد نہ ہو، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں ایسا ہوں، میں ایسا. کبھی زور بازو پر اعتماد نہ ہو. نگاہ اللہ سے ہٹی، مدد گئی. اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے. اس کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان کے اندر خامیاں ہیں، کمی ہے. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یوں سمجھنے لگا میں تو فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور دوسرے کے بارے میں یہ تو شیطان ہے. اس کے اندر یہ ہے، کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں بہتر ہوں. نہیں، منہا خلقناکم، میری کیا حیثیت ہے؟ مٹی ہے، اس مٹی میں جانا ہے اور اسی مٹی سے اٹھنا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی اور حیثیت نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے مثال قائم کی. شیخ سعدی فرماتے ہیں حضور کا رتبہ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رتبہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رہتے، اس طرح سے رہتے، کوئی اجنبی باہر سے آتا اس کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. کہیں سے حضور تشریف لائے ہیں، کبھی صدر مقام اس کی کثرت نہیں فرمائی، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے. صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ٹھہر گئے، پلاؤ ڈال دیا، کسی نے بکری پیش کی، میری طرف سے اس کو ذبح کر کے پکا کے کھائیں. حضور نے صحابہ سے پوچھا اس کو کون ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گیا. اس کی کھال کون اتارے گا؟ کوئی اور کھڑا ہو گیا. اس کی بوٹیاں کون بنائے گا؟ کوئی اور کھڑا ہو گیا. اس کو کون پکائے گا؟ کوئی اور کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا اچھا، میں جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے آگ کے لیے میں لے کر آؤں گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ہم کریں گے، آپ ایسا تکلیف نہ کریں. فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے تم کر سکتے ہو، لیکن میں تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا. دوپہر کا زمانہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، دھوپ ہے. حضور تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کر کے لے کر آئے اور فرمائے میرا حصہ یہ ہے، اور ان لکڑیوں سے آگ جلائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اچانک واپس لوٹ گئے. عرض کہ اللہ کے رسول کچھ بات یاد آ گئی؟ فرمایا میں نے سوچا کہ میں اپنے اونٹ کے پاؤں باندھ دوں. تو عرض کہ اللہ کے رسول ہم کر لیں گے، آپ تکلیف نہ کریں. فرمایا میں جانتا ہوں تم کر سکتے ہو، میری جگہ کر لو گے، لیکن میں اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دی، یہ کرو میرا کام، یہ کرو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال. اور جب حضور کی خدمت میں آئے اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی. فرمایا کتنے مواقع ایسے آئے حضور نے کہا یہ کام کر کے آؤ. چھوٹا بچہ تھا میں، عمر چھوٹی تھی، بھول گیا. بھولنے کی وجہ سے میں اس میں لگ گیا، کھیل میں کود میں، کام نہیں رہ گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی بھی نہیں.
اور قسم کھا کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا نا، قسم کھا کر جتنی میں نے حضور کی خدمت کی، حضور نے اس سے زیادہ میری خدمت کی ہے۔ کس وجہ سے؟ بتانے کے لیے عام آدمی کی طرح رہے، عام آدمی کی طرح حب جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک حب مال ہے اور ایک حب جاہ ہے، اور فرما حب جاہ کی مضرت نقصان حب مال سے زیادہ ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، یہ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اس تک آنے کے لیے کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت کیا کریں، یہ میرے اندر گئی نہیں بات اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تم یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں میرے یہاں پر، ان کے جوتے ایسی ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرنا شروع کر دو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں 92 میں رائے گیا، تو رائے کے اندر بیت الخلاء تھے، باہر ایک ٹوٹی تھی، وہاں سے پانی لینا پڑتا تھا اور پھر اپنے لوٹوں کے اندر پھر اندر جانا پڑتا تھا۔ تو میں رات کو گیا، ضرورت تھی، تقاضا، تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے پگڑی پہنے ہوئے، پگڑی کا پلہ اس کے منہ پر ہے، ناک منہ پر، اور وہ بیت الخلاء صاف کر رہا ہے۔ بیت الخلاء بھی اس زمانے میں ایسے تھے، پتھر رکھے ہوئے تھے، کوئی اوپر کوئی نیچے، بڑی محنت سے صاف کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا کام ہو، اس کی ڈیوٹی ہو۔ تو جب میں وہاں سے فارغ ہو گیا، باہر آیا تو اس کا پلہ گر گیا تھا منہ سے۔ میں نے کہا یہ تو مولانا جمشید صاحب ہیں اور یہ رات کو بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں۔ مولانا مول پارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، مولانا ابراہیم دیلولا صاحب نے ان کی جگہ لے لی، تشکیل ہوئی۔ تو ایک جگہ تشکیل میں نے ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ مولانا ابراہیم دیولا صاحب تو استاد نظام الدین میں، اتنے لوگ واقف تو نہیں تھے ان سے، یہ کیسے اتنا جلدی اوپر آ گئے؟ کہا ان کی ایک عادت تھی، رات کو اٹھتے نظام الدین کے بیت الخلاء سارے صاف کرتے، ان کی عادت تھی۔ ہم اس کو سمجھ رہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوگا، نہیں، یہ نکالنا ہے اپنے اندر سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے اپنے اندر سے یہ بات ختم کر دی نا، ہاں عزت نفس اپنی جگہ ہے۔ عزت نفس کیا ہے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہر ایک کے اندر رکھا ہے اللہ نے، اس کو آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن تکبر، بڑائی، عزت نفس، ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، آدمی کو خیال کرنا پڑے گا۔ میری اگر ذرا برابر بھی بڑائی آ گئی اندر، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، رائے کے دانے کے برابر، تو جنت تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ ابلیس کافر کیوں ہوا؟ وہ تو معلم الملکوت، مفتی زین العابدین صاحب فرمانے گے تو معلم الملکوت لقب مل گیا تھا اس کو، فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ ایک بارش جگہ آسمان پہ ایسی نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ کیا ہوا، لیکن کافر ہو گیا۔ کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس نے 3 چیزوں کا اہتمام کیا، دنیا کی زندگی آسان ہو گئی، شکوہ شکایت نہیں، کوئی تکلیف پہنچے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، کبھی بیماری بھی لگ جاتی نا آدمی، سب کو کہتا پھرتا ہے
یہ تو بیماری کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شفا کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم جو کچھ کہیں گے اللہ سے کہیں گے، اللہ سے کہنا ہے۔ ہاں علاج کرنا سنت ہے، مسنون ہے، علاج کروائیں گے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ دوائی میں ہے، نہ ہسپتال میں ہے، یہ تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا وہ زندگی دنیا کی آسان ہوگی۔ اب حج کے سفر میں تھے، حج کے سفر میں بڑی مشکلات تھیں، گرمی بھی بہت زیادہ، عرفات کے دن کہیں گے 51 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، اور وہاں پر مشکل سواریاں اتنی، تو ہمارے جس کمپنی کے ساتھ ہم گئے تھے انہوں نے کہا بھائی ہماری گاڑیاں تو بہت دور پارک ہیں، ایسا کریں اطمینان سے آپ مغرب کے بعد آرام کریں اور وضو تازہ کریں پھر چلیں گے۔ رات کے 11:30 بجے نکلے، اتنی ٹریفک، پھنس گئے۔ اب پہنچنا ہے مزدلفہ، کیسے پہنچیں، کیا کریں، نہ آگے راستہ ہے۔ تو ساتھی نے کہا ہمارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ ساری بس والے دعائیں مانگنے لگے، پہنچ گئے۔ اب پہنچ گئے تو پارکنگ کی جگہ نہیں، بس کو کہاں رکوائیں، اور وہ کہیں گے بھائی بس رکوائیں گے تو آسانی رہے گی، کہ اسی بس میں بیٹھ کے جانا ہے، عزیزیہ جانا ہے، کیا کریں، دعائیں مانگیں۔ ساتھی نے کہا اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ رات کے 3 بج گئے، 4:10 پر عشاء کا وقت ختم، صبح صادق، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بس آہستہ آہستہ چلنے لگی، تو دیکھا ایک بس نکلی اپنی جگہ سے، جگہ خالی ہو گئی، کہا جلدی جلدی، اس نے آدمی کہا جلدی یہ جگہ روکو، کوئی اور اپنی جگہ بس نہ لگا دے، اور پھر وہاں پر نے بس لگائی، اور پھر مغرب عشاء، اور کہنے لگا یہ بھی کمال ہو گیا، سنتے تھے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہاں تو مغرب کے وضو سے ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ بہرحال پھر اللہ نے آسان کی، وہیں کنکریاں بھی مل گئیں، کنکریاں بھی لے لی ہیں۔ اب جو ہم عزیزیہ جانا تھا تو وہ عزیزیہ میں بھی ٹریفک جام، وہاں نکلے ہم، جو ہے ذرا سی روشنی ہوئی صبح کی، اور وہاں سے نکلے، رات دن کے 11 بج گئے، کہاں اترے بس سے اترے، پیدل چلنا شروع کیے، پیدل چل کے، اور پھر جا کے انہوں نے کہا زوال سے پہلے کنکری مارنی ہے۔ اللہ نے پھر بھی آسانی کر دی، عافیت فرما دی۔ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہر وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ ہر پریشانی کا حل یہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، کوئی نہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، میں گیا وہاں پر دیوار پر لکھا ہوا تھا مہنگائی ختم کرو۔ میں نے سوچا یہ کس نے لکھا ہے اور کس سے کہہ رہے ہیں یہ؟ وہ کون ہے جو مہنگائی دور کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، نظام تو اللہ کے قبضے میں ہے، ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اور تکلیف آ جائے کوئی واویلا نہیں کرنا، زبان پر شکوہ شکایت نہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اپنی حیثیت کو مٹانا ہے۔ وہ کون ہے جو سب چیزیں برداشت کرے گا؟ حضور کی دعاؤں میں دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر۔ جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا سارا کام اس کے لیے آسان ہے۔ زیادہ توقعات نہ ہو، میرے لیے یہ بھی ہو جائے، میرے لیے یہ بھی ہو جائے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم سارے علماء جمع ہو کر کہ جیسے دارالعلوم ہے دیوبند ہے ویسے یہاں پر بھی ٹنڈو الیار میں بنا دیں۔ سب وہاں پر گئے ہم، شروع بھی ہو گیا کام،
مشیت الہی، مولانا یوسف بن نوری صاحب کے الفاظ یہ ہیں، مشیت الہی غالب آ گئی اور ہم وہاں سے آ گئے۔ کہاں پر؟ شہر میں۔ مفتی شفیع صاحب تو نانک واڑہ میں، مولانا احتشام الحق تھانوی لائن ایریا کے اندر، اور مولانا یوسف بن نوری صاحب کہاں گئے؟ وہ ہب کے اندر، جنگل کے اندر، ہب کا راستہ، کوئی آبادی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بانس لے لیے، ٹاٹ کے کپڑے لے لیے، بانس لگا لیے، ٹاٹ کا کپڑا لگا دیا، اور وہاں پر کوئی مشکل سے 10-12 بچے تھے اور مٹی کے جو ہے نا لوٹے تھے، وہاں انہوں نے رکھ لیا بس۔ اس طرح سے انہوں نے پھر یہاں پر عبد المجید سولیجہ صاحب تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ میں نے جگہ لی ہوئی یہاں پر جہاں اس وقت جامعہ ہے، کہ میں نے یہ جگہ لی ہوئی، آپ آ جائیں یہاں پر۔ تو مولانا یوسف بن نوری صاحب فرمائیں گے پہلے میں جگہ دیکھوں گا۔ جگہ دیکھ لی، پسند آ گئی، وہ بانس بھی اور ٹاٹ بھی وہاں سے نکالا اور یہاں پر لگا دیے۔ 3 استاد تھے، 25 طلباء تھے، کھانا بھی کھانا کیسے کریں گے؟ تو یہاں ایک نالا بہتا تھا، جہاں نیو ٹاؤن اسکول ہے نا، سامنے ایک نالا تھا، کھلا نالا، اور جب اس کا جو ڈھلان تھی نالے کی، وہاں پر جھگیاں تھیں، دکانیں تھیں، وہاں ایک کوئٹہ والے کی دکان تھی، اور وہاں کوئٹہ والے نے وہاں پر چائے کی دکان تھی، تو کوئٹہ والے سے بات کر لی چائے والے سے کہ بھائی یہاں ہمارے 3 استاد ہیں، 25 طلباء ہیں، 24 گھنٹے میں اگر 1 روٹی دے دو ان کو اور چائے کی پیالی دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، 1 روٹی چائے کی پیالی 24 گھنٹے میں، اور کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا، وہاں پر ٹرے لگا دی، ٹین کی ٹرے لگا دی، بانس ٹاٹ کا کپڑا، اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھتے ہیں فجر سے پہلے اور ساری ٹاٹ اور وہ ٹرے خالی کرتے ہیں، اور جہاں یہ علامہ اقبال لائبریری ہے نا، یہاں پر وہاں پر یہ کچرا کنڈی تھی، وہ ساری وہاں خالی کر کر آتے، اور پھر نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اور پھر آتے۔ استغنا سے کوئی توقع نہیں کسی سے، کوئی مطالبہ نہیں کسی سے، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ لوگ آتے بھی تھے بعد میں، یہ لے لیں یہ لے لیں، نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ ان کے جوتے بھی ربڑ کے تھے ان کے، اور کشتی نما جوتوں کے اندر رکھ دیا ان کو کسی نے پیسے، تو مولانا یوسف بن نوری صاحب پاؤں نہیں آ رہا تھا جوتے میں، تو انہوں نے وہ الٹا کیا، اس میں پیسے وہ سارے گر گئے، اٹھائے بھی نہیں انہوں نے، جوتے پہن اور چل دیے۔ وہ پیچھے کوئی آ رہا تھا، وہ پیسے اٹھائے پھر انہوں نے۔ دنیا سے استغنا برت۔ کسی نے کہا اے اللہ کے رسول، کوئی راستہ ہے اللہ بھی محبت کریں، لوگ جو ہے مخلوق وہ بھی محبت کریں؟ کہاں؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے رغبتی اختیار کر لو، وہ تم سے محبت کریں گے۔ کوئی تمنا نہیں، کوئی توقع نہیں کہ یہ میرا یہ کام کر دے، یہ میرا یہ کام کر دے، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، اللہ سے استغنا نہیں برتنی، اللہ سے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شعر پڑھا، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں اللہ سے استغنا ہے، اس کو بدلو، اس کو یوں پڑھو، بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے۔ ہم اللہ سے استغنا نہیں برت سکتے، ہم محتاج ہیں اللہ کے قدم قدم پر۔ حضور کی دعا تھی، اے ضعفا کے رب، یا رب ضعفا، اے ضعفا کے رب ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہر قدم پر ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ رائے گنج جانا ہے مشورے میں، اس لیے آئندہ جمعے کو مجلس نہیں ہوگی۔